آج کی نشست میں ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم محبت کی صحیح تعریف اور محبت کے صحیح مفہوم کو تلاش کریں، چونکہ محبت کو موجودہ معاشرتی صورتحال میں انتہائی نادرست انویلڈ پرسپیکٹو میں لیا جاتا ہے، جس کے سلسلے میں بہت سے نفسیاتی، ذہنی اور سماجی مسائل سامنے آتے ہیں۔ جیسا کہ میریٹل ریلیشن شپس میں آپ دیکھتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان تعلقات کے بڑھنے میں اور کم ہونے میں، تعلقات کی درستگی میں یا خرابی میں محبت اور محبت سے مربوط بہت سے جذبات اور احساسات نمایاں کردار ادا کرتے ہیں، اور محبت کی تعریف کو اور محبت کی تشریح کو صحیح طریقے سے نہ سمجھنے کی وجہ سے میاں بیوی میں بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، جو کہ بالآخر طلاق تک جا پہنچتے ہیں۔ اسی طرح سے ایموشنل بریک اپس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ محبت کو درست طریقے سے نہ سمجھنے کی وجہ سے اور لفظ محبت کے غلط استعمال کی وجہ سے بھی بہت سے مسائل درپیش آتے ہیں، اور جن کا نتیجہ بریک اپ کی صورت میں نکلتا ہے۔ اسی طرح سے پیرنٹنگ سے ریلیٹڈ بہت سے ایشوز میں محبت کو درست طریقے سے سمجھنا بہت ضروری ہے، یعنی کہ والدین جس شے کو محبت سمجھ رہے ہوتے ہیں دراصل وہ محبت نہیں ہوتی، اور والدین کو اور بچوں دونوں کو محبت کو درست پیرائے میں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر محبت کو اس ریلیشن شپ میں اچھے طریقے سے نہ سمجھا جائے تو کمیونیکیشن گیپس پیدا ہوتے ہیں بچوں میں اور والدین میں، جو کہ بچوں کی نفسیاتی نشو و نما میں منفی کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اسپریچویلٹی کے پرسپیکٹو میں، روحانیت میں بھی محبت کو، اللہ تعالیٰ کی محبت کو درست پیرائے میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ جو 4 بنیادی صورتحال میں نے آپ کو بتائی کہ میریٹل ایشوز میں، پیرنٹل ایشوز میں، ایموشنل بریک اپس میں اور اسپریچویلٹی میں جو بھی مسائل درپیش آتے ہیں وہ محبت کو غلط طریقے سے سمجھنے کی وجہ سے، فالٹی لرننگ ہے، غلط طریقے سے سمجھنے کی وجہ سے پیش آتے ہیں۔ تو لہٰذا آج کی نشست میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم محبت کو اس کی اصل شکل میں پیش کر سکیں، اور فلسافیکلی اور سائنٹیفیکلی محبت کو انالائز کریں، اس کا تجزیہ کریں، اور اس سلسلے میں کچھ اصول وضع کریں۔ تو اس سلسلے میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میری کچھ پچھلے آرٹیکلز اور کچھ نشستیں آج کی نشست سے کافی حد تک مماثلت رکھتی ہیں، جس میں کہ ایک ویڈیو ہے ایموشنل ہیلتھ، وہ آپ کو دیکھ لینی چاہیے، اور ایک ویڈیو ہے بریک اپ، اور اس پر ایک آرٹیکل بھی ہے بریک اپ کے نام سے اردو میں، وہ بھی آپ کو دیکھ لینا چاہیے۔ لیکن وہاں پر میں نے محبت کو تفصیل سے ڈسکس نہیں کیا۔ آج کی نشست میں ہمارا اسپیسیفک ٹاپک ہی محبت ہے، لو۔ اس کی اسکروٹنی کرنے جا رہے ہیں ہم، اس کا تجزیہ کریں گے اور اس کی اصل شکل کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے، اور محبت کی اصل شکل کو سمجھ لینے سے، محبت کی درست تعریف کو، درست تشریح کو سمجھ لینے سے ہمارے بہت سے
نفسیاتی اور سماجی مسائل، اسپیشلی جو ریلیشن شپ سے متعلق، سوشل ریلیشن شپ سے اور فیملی سے اور پرسنل انٹرپرسنل ریلیشن شپ سے، انٹیمیٹ ریلیشن شپ سے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں وہ اچھی طریقے سے حل ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا آج کی نشست انتہائی اہم ہے اور اس کو درست طریقے سے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ محبت ہے کیا، کس بلا کا نام ہے۔ تو اس سلسلے میں اگر آپ تحقیق فرمائیں گے فلسافیکلی تو آپ کو کنٹراڈکٹری ڈیفینیشنز اور کنٹراڈکٹری آئیڈیاز نظر آئیں گے۔ کچھ فلاسفرز جن میں کہ پلیٹو بھی شامل ہے، میسلو بھی شامل ہے، کچھ فلاسفرز آپ کو محبت کے مثبت انداز سمجھاتے ہوئے نظر آئیں گے، محبت کو کنسٹرکٹیو وے میں لیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ فلاسفرز آپ کو ایسے بھی نظر آئیں گے جو محبت کو ایک بری چیز سمجھتے ہیں اور محبت کو ڈسٹرکٹیو پیرائی میں لیتے ہیں، اس کو ایک ذہنی عارضہ سمجھتے ہیں، مینٹل ڈس آرڈر، اور اس سے پیدا ہونے والی جو کیفیات ہیں ان کو ایب نارمیلٹیز کنسیڈر کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں طرح کے نقطہ نظر آپ کو تحقیق کرنے سے پتہ چلیں گے۔ اب ان دونوں قسم کے نقطہ نظر کو ہم سائنٹیفیکلی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور کامن سینس کے پرسپیکٹو میں بھی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم صرف ایک اصول وضع کرتے ہیں۔ آج کی نشست میں ہم ایک اصول وضع کرنے جا رہے ہیں اور اس اصول کو سمجھ لینے سے ہمارے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اور یہ جو ایمبیگویٹیز ہیں محبت کی ڈیفینیشنز میں، جہاں پہ ہمیں مختلف نقطہ نظر آتے ہیں، ان سے بھی ہماری جان چھوٹ سکتی ہے کامن سینس کو یوز کرتے ہوئے۔ تو ایک اصول میں دینے جا رہا ہوں، اس اصول کی روشنی میں پھر میں آج کی نشست میں باقی باتیں کروں گا، لیکن اس اصول سے آپ کو متفق ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ اس اصول سے متفق ہو جاتے ہیں تو پھر ہماری جو بعد کی نشست ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے، اور کوئی بھی ذی شعور شخص، صاحب دانش، صاحب عقل، اس اصول کا انکار نہیں کر سکتا جو میں دینے جا رہا ہوں، کیونکہ یہ کامن سینس پر مبنی ہے۔ تو وہ اصول پہلے سن لیجئے کہ اصول کیا ہے۔ اصول یہ ہے کہ محبت، جس کو عرف عام میں ہم محبت سمجھتے ہیں، اس کی فلسافیکل ایمبیگویٹی سے ہٹ کے، ورنہ ان میں بھی بات کی جا سکتی ہے اور ہو سکتا ہے میں آگے چل کر کروں، لیکن چونکہ وہ انتہائی فلسافیکل باتیں ہیں، دونوں طرح کے دلائل کو ڈیفینڈ کیا جا سکتا ہے۔ محبت کے جو منفی اثرات ہوتے ہیں ان کو بھی ایک اسپیسیفک پرسپیکٹو میں ڈیفینڈ کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ جو پرسپیکٹو ہے وہ انتہائی فلسافیکل ہے اور عوام الناس کے فائدے کے لیے نہیں ہے۔ فنائیت یعنی محبت میں جو فنائیت کا عنصر ہے اس کی مدد سے ہم ڈیفینڈ کر سکتے ہیں کہ محبت ایک انسان کے لیے ہارمفل ہے، مضر ہے، لیکن اس سلسلے میں انتہائی زیادہ فلسافیکل ڈیبیٹ کی ضرورت ہے جو کہ آج کی نشست کا موضوع نہیں ہے، اور اس کو بھی پھر کاؤنٹر
اٹیک اس پہ کیا جا سکتا ہے اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ دراصل فنائیت ہی انسانیت کی معراج ہے، بندگی ہی انسانیت کی معراج ہے۔ تو اس سلسلے میں بہت سے دلائل اور کاؤنٹر نیریٹیوز دیے جا سکتے ہیں، لیکن میں اس پیرائی کو آج کی نشست میں ڈسکس نہیں کر رہا۔ آج کی نشست میں ہم صرف کامن سینس یوز کریں گے اور عوام الناس محبت کو جس طرح سے سمجھتے ہیں، جو لوگوں کی میجورٹی کی جو رائے ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ تو میجورٹی لوگوں کی محبت کو ایک مثبت پیرائی میں لیتی ہے اور اچھا سمجھتی ہے محبت کو، یعنی اللہ سے محبت کو، والدین سے محبت کو، اولاد سے محبت کو، میاں بیوی کے درمیان باہمی محبت کو، اچھے لوگوں سے محبت رکھنے کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں، اس کو منفی پیرائی میں نہیں لیتے۔ تو اصول ہم یہ بنا سکتے ہیں کہ محبت وہ ہوگی جو کہ مثبت میلان رکھتی ہوگی، یعنی محبت ہمیشہ مثبت جذبات پر مبنی ہوگی، محبت میں منفی جذبات نہیں ہوں گے۔ محبت کنسٹرکٹیو ہوگی، ڈسٹرکٹیو نہیں ہوگی۔ ایک کامن سینس ہے کہ محبت مزہ دے گی، اس سے لطف آئے گا، اس سے سرشاری ملے گی۔ کوئی شخص بھی محبت کرنے کے بعد اس میں تکلیف یا پریشانی یا ندامت نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ کامن سینس ہے۔ جو دل کو جلائے، دکھائے، ستائے، ایسی محبت سے ہم باز آئے۔ تو محبت تو کبھی بھی دل کو نہ دکھاتی ہے، نہ ستاتی ہے، نہ جلاتی ہے۔ جو کیفیات ایسا کرتی ہیں وہ دراصل محبت نہیں ہوتی، بلکہ محبت کی ایک مسخ شدہ، ایک بگڑی ہوئی حالت ہوتی ہیں۔ تو اصول ہمارا یہ ہوگا آج کی نشست کے لیے کہ محبت کو ہم پازیٹیو پرسپیکٹیو میں لیں گے، نیگیٹو پرسپیکٹیو میں نہیں لیں گے۔ یہ محبت کو ہم کنسٹرکٹیو وے میں دیکھیں گے، ڈسٹرکٹیو وے میں نہیں دیکھیں گے۔ تو ڈسٹرکٹیو وے میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھا جا سکتا ہے اس کو، لیکن اگر محبت کو ڈسٹرکٹیو وے میں دیکھا جا سکتا ہے تو پھر دنیا کی ہر شے کو ڈسٹرکٹیو وے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ پھر پیسہ پیدا کرنے کو بھی ڈسٹرکٹیو وے میں دیکھا جا سکتا ہے، ضرور۔ تعلیم حاصل کرنے کو بھی ڈسٹرکٹیو وے میں دیکھا جا سکتا ہے، عبادت کرنے کو بھی ڈسٹرکٹیو وے میں دیکھا جا سکتا ہے، اور دنیا کی ہر شے کو کنسٹرکٹیو اور ڈسٹرکٹیو دونوں پیرایوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ فلسافیکلی لوگ دیکھتے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن وہ فلسافیکل ڈیبیٹس پھر سوشلی امپلائڈ نہیں ہو سکتی۔ جو مروجہ سماج ہے، جو ہمارا آج کا معاشرہ ہے، اس میں نے آپ کو بتایا کہ اکثریت سے جب آپ پوچھیں گے کہ محبت اچھی ہوتی ہے یا بری ہوتی ہے، محبت مثبت ہوتی ہے یا منفی ہوتی ہے، محبت تعمیر کرتی ہے یا تخریب کرتی ہے، محبت انسان کے لیے ضروری ہے یا غیر ضروری ہے، تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں لوگوں سے سوال کر کے کہ زیادہ تر لوگ آپ کو محبت کو مثبت پیرائے میں لیتے ہوئے ہی نظر آئیں گے۔ اگر کچھ فلاسفرز نے محبت کو منفی پیرامیٹرز میں دیکھا ہے، اور وہ بھی دیکھا کب ہے، صدیوں پہلے دیکھا ہے، ان پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن ہم آج کی نشست میں اس ڈیبیٹ سے احتراز کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں عوام کا کوئی، کامن مین کا کوئی فائدہ نہیں ہے آج کل۔ تو ایک اور دلیل میں دیے دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، مؤمنین ہیں، وہ اللہ سے شدید ترین محبت رکھتے ہیں۔
پس ثابت ہوا کہ محبت کا رکھنا تعمیری ہے اور مثبت ہے۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے دلائل میں سائنٹیفک بھی دے سکتا ہوں، لیکن قرآن کا صرف یہ ایک حوالہ ہی کافی ہے کہ محبت ایز اے ہول، محبت ان اے جنرل پرسپیکٹو بہت اچھی چیز ہے۔ اور جس طرح سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی یہ بتایا کہ مومنین شدید ترین محبت کرتے ہیں، اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں اپنے لیے بھی بتایا کہ آپ میں سے کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کی جان و مال اور ہر شے سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ پھر اسی طرح سے ہمیں حقوق العباد کے چیپٹر میں صلہ رحمی کا بھی درس ملتا ہے، انسیت کا درس ملتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جو محبت ہے وہ بھی اسلامی اصولوں سے ثابت ہے کہ ہونی چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، اولاد کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو اس طرح کے بہت سے دلائل ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ محبت ایک مثبت شے ہے، اور ان دلائل سے ہٹ کر کامن سینس بھی یہی ہے کہ محبت مثبت ہے، منفی نہیں ہے، محبت اچھی شے ہے، بری نہیں ہے۔ تو اس اصول کی روشنی میں پھر ہم آج کی نشست کو آگے لے کر چل رہے ہیں، اور اس اصول سے انکار کرنا مشکل ہے۔ محبت وہ ہوگی جو خوشی دے گی، جو تکلیف کا باعث بنے گی وہ اصل محبت نہیں ہوگی۔ وہ محبت کی کوئی بگڑی ہوئی شکل ہو سکتی ہے، کوئی پوزیشن ہو سکتا ہے، کوئی بلونگنگ ہو سکتی ہے، کوئی لائکنیس ہو سکتی ہے، محبت لو نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بنیادی اصول ہے، اس اصول سے انکار محال ہے۔ اب جب ہم فلاسفرز سے ہٹ کر سوشل سائنٹسٹ کو اور سائیکالوجسٹ کو دیکھتے ہیں اور ان کی تحقیق کا جائزہ لیتے ہیں، تو پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی بہت سے سائیکالوجسٹ نے، بہت سے سوشل سائنٹسٹ نے، سوشیالوجسٹ نے، اینتھروپولوجسٹ نے محبت کو انتہائی تعمیری طور پر لیا ہے، اور جو ڈیولپمنٹ، انسان کی ڈیولپمنٹ کو جو اسٹڈی کرتے ہیں، ڈیولپمنٹل سائیکالوجسٹ، انہوں نے بھی یہ بتایا ہے کہ بچے کے لیے، نومولود بچے کے لیے والدین کی محبت اور شفقت کس حد تک ضروری ہے۔ اسی طرح سے جس نے بھی مثلاً پازیٹیو سائیکالوجی میں آپ دیکھیے گا کہ وہاں پہ پازیٹیو ایموشنز کو کتنی اہمیت حاصل ہے، جس میں سے کہ ایک ایموشن ہے لو۔ تو جب آپ ماڈرن سائیکالوجی کو سائنٹیفک گراؤنڈز پر اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ پر یہ بات مزید واضح ہوتی ہے کہ کچھ فلاسفرز ماضی میں صدیوں پہلے جنہوں نے محبت کو منفی پرسپیکٹو میں دیکھا، ان کی باتیں سائنٹیفیکلی غلط ثابت ہو رہی ہیں، اور سائنس جو ہے وہ اس بات کو، سوشل سائنس مان چکی ہے کہ محبت ضروری ہے انسانی رشتوں کے بننے میں اور ان کے بڑھنے میں، تعلقات کی استواری میں، حتیٰ کہ قوموں کے درمیان بھی محبت اور بھائی چارہ ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اس سے تو کسی شخص کو انکار نہیں ہے۔ اگر کچھ گنتی کے چند فلاسفرز نے، جس طرح کے سگمنڈ فرائڈ ان میں شامل ہے، ان گنتی کے فلاسفرز میں سگمنڈ فرائڈ نے یہ کہا کہ محبت شہوت کی پردہ پوشی کا نام ہے، یعنی جب تک شہوانی تسکین حاصل نہیں ہو سکتی تب تک انسان اس کو محبت کے لبادے میں چھپاتا ہے،
ایک سیلف ڈیفینس میکینزم ہے لو. لیکن فرائڈ کے بعد میسلو نے، لی نے اور دوسرے بہت سے سائیکالوجسٹس نے جب محبت کو ٹائپیفائی کرنا شروع کیا، محبت کی اقسام وضع کرنی شروع کی، افیکشنیٹ لو، پیشنیٹ لو، تو اس میں انہوں نے اسپیسیفائی کرنے کی کوشش کی ہے کہ جنرل لو میں اور کمپیشنیٹ لو میں کیا ڈفرنس ہے. لو ڈیپینڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر کب بنتا ہے؟ تو میں بار بار یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہنوں میں یہ گمان ہو کہ محبت میں منفی جذبات بھی شامل ہیں، لیکن آج کی نشست میں ہم ان کا کاؤنٹر اٹیک کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو منفی جذبات محبت میں شامل ہیں وہ اصل محبت کی تعریف سے خارج ہے، ایک کامن سینس ہے. اچھا، آپ یہ دیکھیے نا کہ آپ اپنے دل سے پوچھئے کہ کیا آپ ایسی محبت کرنا چاہتے ہیں جو تکلیف کا باعث بنے؟ کسی سے بھی، اپنے والد سے، اپنی والدہ سے، اپنے اولاد سے، اپنی بیوی سے، میاں سے، اللہ سے، کسی سے بھی آپ کیا ایسی محبت کرنا چاہیں گے جو آپ کو تکلیف پہنچائے، جو آپ کے لیے ذہنی مسائل لے کر آئے؟ ہرگز نہیں چاہیں گے. اور پھر دوبارہ اگر آپ اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں اور اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا محبت خوبصورت شے ہے یا بدصورت شے ہے؟ کیا محبت اچھی ہے یا بری ہے؟ مزیدار ہے یا غیر مزیدار ہے، تکلیف دہ ہے؟ تو سب جواب آپ کو اپنے کامن سینس سے ملتے ہیں، اور انہی جوابات کو بہت سے سائنٹسٹ نے ویریفائی کر رکھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ محبت کو ہمیشہ سے منفی پیرائی میں ہی دیکھا جاتا رہا ہے. جیسا کہ آپ اکثر سنتے ہیں کہ غالباً شیکسپیئر نے یہ کہا تھا کہ جذبات، چاہے وہ کوئی بھی جذبہ ہو، یعنی جذباتی ہونا، یہ عورتوں کا اور بچوں کا کام ہے. اب اس قسم کی سٹیٹمنٹس سے اگر آپ متاثر ہوتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی تخریبی صلاحیتیں ہیں، شیطانی وساوس ہیں. محبت عورتوں اور بچوں کی یا جذبہ عورتوں اور بچوں کی شے کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے زیادہ محبت کرنے والے، سب سے زیادہ شفیق ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جو کہ ایک مرد تھے. آپ سے زیادہ محبت اور رحمت اور شفقت اور کون کر سکتا ہے؟ تو میں بار بار آپ کو اس لیے سینسٹائز کر رہا ہوں کہ وہ جو دوسری طرف کے دلائل ہیں محبت کو ڈسٹرکٹیو ثابت کرنے والے، وہ ہم بڑی آسانی سے ریبٹل کر سکتے ہیں اور ان کو چیلنج کر سکتے ہیں، خصوصاً اسپریچول پرسپیکٹو میں، ریلیجس پرسپیکٹو میں، اور سوشل سائنٹسٹ کے پرسپیکٹو میں بھی، سائیکالوجی کے پرسپیکٹو میں بھی ہم ان منفی خیالات کا قلع کما کر سکتے ہیں. لہٰذا اس قسم کی سوچیں آپ اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ محبت میں کچھ دل دکھانے والے اور کچھ ستانے والی کیفیات بھی ہو سکتی ہیں، ہوا کرتی ہیں. محبوب بے وفا بھی ہوتے ہیں، ہرگز نہیں ہوتے. جو محبوب بے وفا ہوتے ہیں وہ محبت ہی نہیں کرتے. یہ چیزیں میں آج واضح کرنے جا رہا ہوں. تو یہ جو مس پرسیپشن ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ کچھ فلاسفرز نے تخریبی صورتحال کو بھی پیش کیا ہے. تو ان چیزوں کو ہم آج تفصیل سے دیکھتے ہیں. تو جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ بہت سے سوشل سائنٹسٹ نے، سائیکالوجسٹ نے جب محبت پر کام کیا
اور محبت کو اینالائز کیا جنرل وے میں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ آج کی نشست میں محبت کو ہم جنرل وے میں، جنرلائزڈ موڈ میں ڈسکس کر رہے ہیں، کسی خاص ریلیشن شپ سے متعلق ڈسکس نہیں کر رہے. لیکن یہ جو چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ ہر ریلیشن شپ میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں. ہر ریلیشن شپ میں چونکہ محبت ایک بنیادی عنصر ہے، لہٰذا بنیادی محبت تو ویسی ہی رہے گی. جیسا کہ آگے چل کر یہ پتہ چلے گا کہ روپیہ پیسہ خرچ کرنا بھی محبت کی ایک علامت ہے. اب یہ جنرل وے میں ہم کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ والدین اپنے بچوں پر روپیہ پیسہ خرچ کریں گے، اور چھوٹے بچے 2-3 سال کے بچے اگر اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ تو اپنے والدین پر روپیہ پیسہ خرچ نہیں کر سکتے. تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ محبت نہیں کر رہے. تو ایک جنرلائزڈ موڈ میں لے کر ہم چل رہے ہیں محبت کو. تو سائنٹیفک انویسٹیگیشنز کے بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ محبت 15 اجزاء سے مل کر بنتی ہے. محبت کی جو کمپوزیشن ہے بیسک، محبت یہ بھی مانا جاتا ہے کہ بذات خود کوئی جذبہ نہیں ہے، یہ کوئی سنگل ایموشن نہیں ہے، یہ ایک ایموشنز کا مجموعہ ہے، کمپلیکس ایموشن ہے. اس جذبے میں بہت سے جذبات شامل ہیں. تو وہ جو بہت سے جذبات ہیں ان کو سائنٹسٹ نے، سائیکالوجسٹ نے جب کمپائل کیا ہے تو 15 عناصر ترتیب پائے گئے ہیں. ان میں ان کو ہم 1 بائی 1 دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. سب سے پہلا عنصر ہے، یعنی عنصر کا مطلب انگریڈینٹ ہے، لو کا ایک پارٹ ہے، ایک کمپوزیشن ہے. ان 15 اجزاء سے مل کر پھر لو بنے گا. تو ان 15 اجزاء کو آپ سمجھ لیجئے، ان کے مجموعے کا نام ہے محبت. تو محبت کی جو انتہائی لیٹسٹ اور جامع اور سائنٹیفک اور سائیکولوجیکل تعریف ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ محبت 15 اجزاء سے مل کر بننے والا ایک ایسی شدید ترین احساس کا نام ہے جو انسان کسی دوسرے شخص کے لیے رکھے. انٹینس فیلنگ آف افیکشن towards another person based on the following 15 grounds. وہ grounds میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور یہ تحقیق سے ثابت شدہ ہیں. اس پر میری اپنی تحقیق بھی ہے پاکستان میں، اور مغربی تحقیقات بھی موجود ہیں. تو سب سے پہلا عنصر ہے اٹیچمنٹ، وابستگی. یعنی محبت وہ ہوتی ہے جو دو انسانوں کو، اگر 2 انسانوں کے درمیان ہے، اگر گروپ میں ہے تو پھر پورے کے پورے گروپ کو، ایک گروپ میں بھی محبت ہو سکتی ہے. کسی نہ کسی وجہ سے ہو سکتی ہے. جس طرح آرمڈ فورسز میں آپ دیکھتے ہیں کہ وطن سے محبت کی بنیاد پر سولجرز آپس میں محبت کرتے ہیں اور آپس میں افیکشنیٹ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی خاطر قربانی دینے کا جذبہ رکھتے ہیں. تو محبت ایز اے گروپ بھی ہو سکتی ہے. جس طرح اسلام میں امت کا کانسیپٹ ہے، تو اس میں آپ نے دیکھا کہ اس کی جو مثالیں نظر آتی ہیں امت کی، وہ بعض اوقات یہ مثال ملتی ہے کہ امت کی مثال ایک بدن کی طرح ہے. تو بدن کے کسی بھی حصے میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو پورا بدن تکلیف میں ہوتا ہے. پھر کبھی کبھی دیوار کی مثال ملتی ہے امت کے سلسلے میں کہ ایک دیوار ہے جس کی ایک اینٹ بھی اگر متزلزل ہو تو پوری دیوار کو خطرہ لاحق ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محبت اجتماعی طور پر بھی ہو سکتی ہے، پاسبل ہے، اور اس کی مثالیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں روزمرہ زندگی میں. اور 2 اشخاص کے درمیان بھی محبت ہوتی ہے. تو آج ہم زیادہ تر 2 اشخاص کو ہی زیر بحث لا رہے ہیں. تو 2 اشخاص کے درمیان جب محبت ہوگی تو اس کا پہلا جزو یہ ہوگا،
پہلا عنصر یہ ہوگا کہ ان میں وابستگی ہوگی، اٹیچمنٹ ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ سینس آف اٹیچمنٹ، جڑے رہنے کا احساس یہ ان میں ہوگا۔ پھر اس کے بعد وارمتھ ہوگی، یعنی گرم جوشی ہوگی ان دونوں کے درمیان۔ یہ دو چاہے میاں بیوی ہیں، چاہے باپ اور بیٹا ہیں، چاہے بہن اور بھائی ہیں، یہ سب کے لیے ہے، جنرلائزڈ موڈ ہے لو کا۔ تو وارمتھ ہوگی ان دو اشخاص کے درمیان، پھر اٹینشن ہوگی، ایک دوسرے کو توجہ دیں گے، بے پرواہی نہیں برتیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ متوجہ رہیں گے، اٹینشن دیں گے ایک دوسرے کو۔ پھر چوتھی چیز ہے کمیونیکیشن، کوالٹی ٹاک کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ، وقت دیں گے گفتگو کا، تب محبت ہوگی۔ تو اگر مثال کے طور پر ایک میاں بیوی ہیں اور میاں جو ہیں وہ امریکہ میں ہیں اور بیوی پاکستان میں ہیں، اور ان کے درمیان پچھلے 1 سال سے کوئی گفتگو نہیں ہوئی، ٹیلی فون پر کسی قسم کا رابطہ نہیں ہوا، تو اب اگر یہ دونوں کلیم کر رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تو ان کا یہ کلیم سائنٹیفک بنیادوں پر فاسد ہے، غلط ہے، کوئی محبت نہیں ہے، کیونکہ اس میں کمیونیکیشن نہیں ہے جو محبت کا ایک جزو ہے۔ اس کے بغیر محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی طرح سے ایک والد صاحب نے اپنے بچے کو بورڈنگ میں ڈال دیا، ہاسٹل میں، اور سال تک اس کی خبر نہ لی، اپنی کاروبار میں مصروف رہے۔ جو سائیکالوجسٹ کام کرتے ہیں بورڈنگ انوائرمنٹس میں، ان کو اچھی طرح اندازہ ہے۔ تو اگر وہ باپ یہ کلیم کرتا ہے کہ میں اپنے بچے سے محبت کرتا ہوں، اس کی فیس دیتا ہوں، اس کو اچھی تعلیم دلوا رہا ہوں، تو یہ محبت کا دعویٰ باطل ہے، بے بنیاد ہے۔ اسی طرح سے اور بہت سی ایگزامپلز ہو سکتی ہیں۔ ایک باپ ہے، اس کا بیٹا جیل میں ہے اور مجرم ہے، اور اس باپ نے اپنے بیٹے کو پوچھا ہی نہیں کبھی مڑ کر کہ چلو سزا پائے گا تو باہر نکلے گا تو پھر دیکھیں گے، اور وہ باپ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے بچے کو سزا کے طور پر نہیں ملتا، اس لیے نہیں ملتا چونکہ اس کو سمجھ آئے کہ اس نے گناہ کیا ہے، جرم کیا ہے۔ یہ سب باتیں فاسد ہیں، باطل ہیں، بے بنیاد ہیں، افترا ہے۔ کون کہتا ہے عدم نے میں گساری چھوڑ دی؟ افترا ہے، جھوٹ ہے، بہتان ہے، الزام ہے، یہ سب افترا ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ جتنی ایگزامپلز میں ساتھ ساتھ لگے ہاتھوں دیتا جا رہا ہوں تاکہ آپ پر ایک سماجی تصویر بھی ابھر کر سامنے آئے، اور آگے چل کر اور بھی بہت سی ایگزامپلز میں دوں گا آپ کو روزمرہ زندگی سے، تاکہ جو مس پرسیپشن ہے لو کے سلسلے میں اس کو ختم کیا جا سکے۔ پھر اس کے بعد جو اگلا جزو ہے وہ ہے کنسرن۔ کنسرن کو آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ پرواہ رکھنا، پرواہ کرنا، خاطر میں لانا، کنسرن ہونا۔ پھر ہے کمفرٹ، آرام پہنچانا۔ تو جو دو اشخاص محبت کا دعویٰ کریں گے، ان کا یہ لازمی ایٹریبیوٹ ہوگا، کیریکٹر ہوگا، ہیبٹ ہوگی، ایٹیٹیوڈ ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو آرام پہنچانے کی تگ و دو میں لگے رہیں گے، تکلیف نہیں دیں گے، آرام پہنچائیں گے ایک دوسرے کو۔ پھر انڈرسٹینڈنگ، ایک دوسرے کو سمجھنا، ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی سبجیکٹو فیلنگز کے ساتھ سمجھنا، جیسے کہ ایک پیرنٹ کو اپنے بچے کی نفسیات کا پتہ ہونا چاہیے۔ آپ اکثر دیکھتے ہیں، مشاہدہ اس بات پر
دلالت کرتا ہے کہ اکثر والدین بچوں کو بچوں کے پرسپیکٹو میں نہیں لیتے، ان سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بڑوں کی طرح ڈسپلن کا مظاہرہ کریں، بڑوں کی طرح سویلائزڈ وے میں بیہیو کریں۔ تو یہ چیز محبت نہیں ہے، محبت انڈرسٹینڈنگ کا نام ہے، ایک دوسرے کو اس کے پرسپیکٹو میں سمجھنا۔ پھر ایکسیپٹنس ہے، قبول کرنا، جو ہے جہاں ہے کی پوزیشن میں قبول کرنا۔ مثلا اگر کسی والد صاحب کا بیٹا یا بیٹی کند ذہن ہے، اس کے نمبر اچھے نہیں آتے امتحان میں، تو محبت یہ کہتی ہے کہ وہ اس کو اسی حالت کے ساتھ قبول کرے، اس سے نفرت نہ کرے کہ نمبر کم آئے ہیں یا کسی کام کے قابل نہیں ہے میری اولاد۔ اولاد تو آپ ہی کی ہے، اگر محبت کرتے ہیں تو وہ جیسی بھی ہے، اگر دعویٰ محبت کا ہے تو مسئلہ ہی یہ ہے معاشرے میں کہ لوگ دعویٰ تو کر دیتے ہیں محبت کا، لیکن محبت کو درست پیرائے میں سمجھتے نہیں ہیں۔ اب وہ جس شے کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ اصلاً محبت نہیں ہوتی۔ پھر پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہے، ستائش دینا، انعام دینا، شاباشی دینا، اس کے بعد پریز بھی ہے اگلا اسی سے ملتا جلتا، کہ دو اشخاص جو آپس میں محبت کر رہے ہیں وہ ایک دوسرے کو شاباشی دیں، اپریزل دیں، ستائش، تعریف کریں ایک دوسرے کی اچھے کاموں پر۔ اس کے بعد گائیڈنس ہے کہ رہنمائی فراہم کریں ایک دوسرے کو مختلف مسائل میں، ایک گائیڈ کا رول پلے کریں، ایک رہنما کا رول پلے کریں۔ پھر آ گیا فائنینشیل سپورٹ، کہ مالی مدد بھی کریں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ارسطو اور افلاطون نے جو محبت کی تعریفات دی تھیں، ان تعریفات سے لے کر اب آج تک 2020 تک، چونکہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس ہوئی ہیں اور دنیا کی اقتصادی حیت تبدیل ہوئی ہے، اقتصادیات بہت اہم جزو بن چکا ہے موجودہ زندگی کا، تو لہٰذا سائنسدانوں نے فائنینشیل سپورٹ کو بھی شامل کیا ہے محبت کے اجزاء میں۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ہم یہ سارے کے سارے 15 اجزاء اس شخص سے ایکسپیکٹ کریں گے جو ان کو ادا کرنے کے قابل ہے۔ اب فار ایگزامپل ایک دو اشخاص ہیں، وہ گونگے ہیں، بول نہیں سکتے، تو ہم یہ فارمولہ ان پہ اپلائی نہیں کریں گے کہ چونکہ آپ کمیونیکیٹ نہیں کرتے لہٰذا آپ محبت نہیں کر رہے۔ ہم انسان کی صلاحیت اور استعداد دیکھیں گے کہ کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ اٹیچمنٹ دے سکے، وارمتھ دے سکے، اٹینشن دے سکے، کمیونیکیٹ کر سکے، کنسرنڈ ہو سکے، کمفرٹ پہنچا سکے۔ اب ایک میاں بیوی ہیں مثال کے طور پر، اور خاوند کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے، اس کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، تو بیوی اس سے کہے کہ تم تو مجھ سے محبت نہیں کرتے کیونکہ تمہیں اپنے آرام کی پڑی ہے، مجھے آرام نہیں پہنچا رہے۔ تو یہ اس وقت یہ فارمولہ اس لیے اپلیکیبل نہیں ہوگا کیونکہ وہ خاوند اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ آرام پہنچا سکے۔ تو انسان کی استعداد اور صلاحیت کو دیکھنے کے بعد ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جو شخص اس قابل ہے کہ یہ 15 اجزاء کو گریٹیفائی کر سکے، سیٹسفائی کر سکے، تو اس پر کرنا پھر ضروری ہے، ورنہ محبت کا دعویٰ باطل ہے۔ تو فائنینشیل سپورٹ بھی بچے اپنے والدین کو تو نہیں دے سکتے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں اکثر خواتین ہاؤس وائفز ہوتی ہیں، اگر مرد ان سے تقاضا کرنا شروع کر دیں کہ بھئی آپ مجھ سے محبت نہیں کرتی چونکہ آپ فائنینشلی مجھے سپورٹ نہیں کر رہی، تو یہ دعویٰ تو باطل ہوگا۔ استعداد کو دیکھا جائے گا،
اور جو یہ ہاؤس وائفز ہیں پھر دوسری طرح سے فائنینشیل سپورٹ جتنا انڈیا پاکستان میں کرتی ہیں اپنے زیور بیچ کر اور طرح طرح سے بچت کر کے، اس کی مثالیں بھی ہمارے سامنے ہیں۔ پھر اگلا جزو ہے ٹرسٹ، اعتماد رکھنا ایک دوسرے پر بہت ضروری ہے، یہ بھی محبت کا ایک جزو ہے۔ پھر ہے پروٹیکشن، تحفظ فراہم کرنا، تحفظ ہر شے سے فراہم کرنا، موسمی حالات سے تحفظ فراہم کرنا، اگر اس کی جان و مال کو کوئی خطرہ ہے تو اس سے تحفظ فراہم کرنا، گمراہی سے تحفظ فراہم کرنا، یہ بڑی براڈ ٹرم ہے پروٹیکشن۔ یعنی کہ ایک دفعہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ پروٹیکشن کا مطلب یہ ہے کہ ٹو پروٹیکٹ آل دا ہیومن رائٹس، سارے انسانی حقوق کا تحفظ فراہم کرنے کا نام ہے پروٹیکشن۔ پھر آخری جزو ہے سیکریفائس، یعنی قربانی دینا۔ تو دو اشخاص جو ایک دوسرے سے محبت کا کلیم کر رہے ہیں ان کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ قربانی دینا بھی، سیکریفائس کرنا بھی محبت کا ایک جزو ہے۔ تو یہ ہم نے کمپوزیشن آف لو کو تھوڑا سا ڈسکس کیا سائنٹیفک گراؤنڈز پر، سائنسی تحقیقات کی روشنی میں، کہ محبت ان 15 اجزاء سے مل کر بنتی ہے۔ محبت کی کمپوزیشن میں یہ 15 اجزاء شامل ہیں، ان میں سے کسی جزو کا نہ ہونا محبت کو کم کر سکتا ہے، محبت کو نامکمل بنا سکتا ہے۔ تو مکمل محبت کے لیے ان 15 کے 15 اجزاء کا ہونا ضروری ہے۔ اگر انسان استعداد اور صلاحیت رکھتا ہے تو ایگزیمشنز ہو سکتی ہیں، کچھ صورتحال جس میں نے ابھی کچھ مثالیں دے کر بھی واضح کیا کہ کچھ صورتحال ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ جس میں کوئی شخص ان 15 میں سے کوئی جزو کی تکمیل کے قابل نہ ہو، جیسا کہ بچے اپنے والدین کو فائنینشیل سپورٹ چھوٹی عمر میں نہیں دے سکتے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بچے محبت اس وجہ سے نہیں کر رہے کیونکہ وہ فائنینشلی اپنے پیرنٹس کو سپورٹ نہیں کر رہے۔ تو کامن سینس یہ ہے کہ پہلے انسان کی صلاحیت اور استعداد کو دیکھ کر پھر اس کے بعد یہ فارمولہ اور یہ ڈیفینیشنز اپلائی کی جائیں گی۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ یہ 15 اجزاء محبت کی کمپوزیشن میں اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا اگلا ٹاپک ہے آبجیکٹو آف لو، کہ محبت کرنا کیوں ضروری ہے، اس کا مقصد کیا ہے اور اس کا مقصد ہونا کیا چاہیے، اس کا اعلیٰ مقصد کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی آپ جتنی بھی تحقیق فرمائیے گا اس میں آپ کو اسی طرح سے مثبت اور منفی آراء ملیں گی۔ تو ہمارا فوکس صرف مثبت آراء پر ہے کیونکہ وہ زیادہ قرینے قیاس ہیں، کامن سینس ان کو زیادہ ایکسیپٹ کرتا ہے مثبت، اور قرآن بھی اور اسلام بھی مثبت پرسپیکٹو میں ہی دیکھتا ہے۔ تو لہٰذا ہم صرف مثبت پہلوؤں پر ہی بات کر رہے ہیں۔ تو اگر مثبت پہلوؤں کو سمرائز کیا جائے ایک لفظ میں تو وہ یہ ہوگا کہ محبت کا مقصد انسان کی معراج ہے، یعنی محبت کرنا انسان کو اس کی معراج تک پہنچاتا ہے، اس کی پیک تک پہنچاتا ہے، اس کو مکمل کرتا ہے، اس کی انسانیت کی تکمیل کرتا ہے، علو بخشتا ہے، ٹرانسینڈنس بخشتا ہے۔ تو میسلو کی جو ہائرارکی آف نیڈز ہے اس میں جو سب سے عرفہ اور اعلیٰ نیڈ ہے انسان کی سیلف ٹرانسینڈنس، تو محبت اس سلسلے میں انسان کو مدد فراہم کرتی ہے اور سیلف ٹرانسینڈنس کے لیے ضروری سمجھی جاتی ہے۔ میسلو نے خود بھی یہ اعتراف کر رکھا ہے۔ میسلو نے محبت کی 2 اقسام بتائی ہیں، کمپیشنیٹ لو اور پیشنیٹ لو، اور اس نے یہ بتایا ہے کہ محبت کی ایک قسم ایسی ہے جو احساس محرومی کو کم کرنے کے لیے
ایز اے ریفلیکس ایکشن کی جاتی ہے آٹومیٹک وے میں، وہ اصل محبت نہیں ہے۔ اصل محبت وہ ہے جو ارادتاً کی جائے، اور اس اصل محبت کا مقصد ٹرانسینڈنس ہے۔ یہ میسلو نے کہا ہے کہ محبت کا جو اعلیٰ مقصد ہے وہ ٹرانسینڈنس ہے، سیلف ایکچولائزیشن ہے، اور پھر ٹرانسینڈنس ہے۔ تو اس کو اسی طرح سے سمجھیے کہ مقصد جو ہے محبت کا وہ ٹرانسینڈنس ہے، انسان کا علو ہے، انسان کی معراج ہے، تکمیل ہے۔ محبت کیے بغیر انسان تکمیل نہیں پا سکتا۔ تو اب مختلف رشتوں میں بغیر محبت کے ان رشتوں کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ جس طرح سے والدین اگر محبت نہیں کرتے اولاد سے تو ان کی جو فادرہڈ ہے یا مدرہڈ ہے وہ تکمیل نہیں پا سکتی۔ اسی طرح سے بچے اگر اپنے والدین سے محبت نہیں کرتے تو بچوں کا تعلق نامکمل ہے۔ میاں بیوی اگر آپس میں محبت نہیں رکھتے تو ان کا تعلق نامکمل ہے۔ اسی طرح انسان اگر اپنے اللہ سے محبت نہیں رکھتا تو وہ جو اللہ سے اس کا تعلق ہے وہ بالکل نامکمل ہے بغیر محبت کے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو شخص محبت نہیں رکھتا تو اس کا اسلام نامکمل ہے۔ بمصطفیٰ برسان خیش را کہ دین ہم اوست، اگر بہو نرسیدی تمام بولہبیست۔ تو حضرت اقبال کا انتہائی شہرۂ آفاق شعر ہے یہ، خود کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دو، یعنی اٹیچ ہو جاؤ کہ یہی دین ہے، اور اگر حضور تک نہ پہنچے تو پھر سب کچھ بولہبی ہے، جہالت ہے۔ حضرت اقبال نے تو محبت کو انتہائی لازم گردانا ہے انسان کے لیے۔ اقبال کا جو شاہین ہے وہ محبت سے اور عشق سے بھرا پڑا ہے۔ محبت اس کی رگ و جاں میں بسی ہوئی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، جو ہو نہ عشق تو مسلم بھی کافر و زندیق۔ تو آج کی نشست میں یہ اتنا وقت نہیں ہے کہ اقبال کے تصور عشق کو واضح کر سکوں، لیکن آپ مزید مطالعہ فرما سکتے ہیں۔ اور اقبال بھی ہمارے فلاسفر ہیں، پلیٹو ہمارا فلاسفر تو نہیں تھا۔ یہ بھی ایک انتہائی عجیب مسئلہ ہے کہ ہم، اور اس مسئلے کو میں اکثر ڈسکس بھی کرتا رہتا ہوں، کہ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز بباز۔ اب میں اگر کسی امریکن ٹیلر کو جا کر یہ کہوں کہ میرے لیے ایک دھوتی بنا دیجئے یا شلوار قمیض سی دیجئے تو اس کے لیے مشکل ہے۔ یہ کام پاکستانی درزی کر سکتا ہے۔ ہاں، اگر میں نے ایک پینٹ کوٹ سلوانا ہے تو وہ میں کسی امریکن ٹیلر کو اچھی طرح کہہ سکتا ہوں کہ بھائی اچھا سا ایک پینٹ کوٹ سی دیجئے مجھے، لیکن شلوار قمیض تو وہ مجھے سی کر نہیں دے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر شے میں مغرب کی اور مغربی فلاسفرز کی تقلید کرنا ایک جہالت ہے۔ تو اقبال کا جو ذکر ہو رہا تھا، اقبال ہمارے فلسفی ہیں اور موجودہ عہد کے فلسفی ہیں، اور پی ایچ ڈی ہیں فلسفی میں۔ آپ کے فلاسفر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جس طرح سے آپ نے اپنے پروز میں اور اپنی پوئٹری میں عشق کو ڈیفائن کیا ہے، اس کی نظیر دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ ڈیکارٹے نے یہ کہا کہ آئی تھنک دیئر فور آئی ایم، اپنے ہونے کا جب ثبوت دیا
ڈیکارٹے نے، تو یہ مشہور جملہ ہے یہ، آئی تھنک دیئر فور آئی ایم، اپنی ایگزسٹنس کا ثبوت دیا کہ چونکہ میں سوچ رہا ہوں لہٰذا میں ہوں۔ تو اقبال نے اس کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ چونکہ میں عشق کرتا ہوں لہٰذا میں ہوں، در بود و نبود من اندیشہ گمان ها داشت، از عشق ہویدا شد این نکتہ کہ هستم من۔ عشق سے مجھے پتہ چلا کہ میں ہوں، میں اس لیے ہوں چونکہ میں عشق کر رہا ہوں۔ تو اقبال تو یہاں تک لے گئے عشق کو۔ اب اقبال کا جو عشق کا تصور ہے وہ بہت تفصیل طلب ہے، لیکن محبت ہی کی ایک شدید قسم ہے عشق۔ تو اس تصور کو اقبال یہاں تک لے گئے کہ انہوں نے اپنے ایگزسٹنس کو عشق سے جوڑ دیا کہ مجھے اللہ نے بنایا ہی عشق کرنے کے لیے۔ اسی طرح حضرت مولانا روم کی فلسفی اگر آپ دیکھیے تو وہ بھی اسی چیز کی مظہر ہے، عشق اور عشق حقیقی جس کو عرف عام میں کہتے ہیں، عشق حقیقی، عشق پھر مجازی، یہ سب لوگوں کی اصطلاحات ہے۔ عشق چاہے حقیقی ہے چاہے مجازی ہے، اگر وہ انٹینسو ہے تو وہ عشق ہے۔ تو یہ ادب کی اور لوگوں کی اصطلاحات ہیں۔ بہرحال مولانا روم بھی عشق کو ناگزیر سمجھتے ہیں زندگی کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، اور مولانا روم کا جو عشق کا تصور ہے وہ ہمہ گیر تصور ہے، اور انگریزوں نے ان کی نظموں کو اور غزلوں کو اور مثنوی کو ترجمہ کر کے، انگریزی نظموں میں ترجمہ کر کے بہت فائدہ حاصل کیا ہے۔ تو حضرت مولانا روم پوری کی پوری انسانیت سے محبت کے خواہاں ہیں، کسی بھی رنگ و نسل، مذہب، لسان اور کسی بھی باعث ہونے سے بچ کر پوری کی پوری انسانیت سے محبت کرنے کے دل دادا نظر آتے ہیں حضرت مولانا روم۔ تو جو محبت کا آبجیکٹو ہم سمرائزڈ وے میں ڈسکرائب کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ محبت انسان کو علو بخشتی ہے، آئین لام واو، علو، ٹرانسینڈنس، معراج کہہ لیجیے آپ، معراج بخشتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہم یہ جو ہم نے دیکھا کہ 15 اجزاء کا مجموعہ ہے محبت، اور اس کا جو مقصد ہے وہ سیلف ٹرانسینڈنس ہے، اس کے بعد ہم آج کی روزمرہ زندگی میں کیونکہ بہت سی مس پرسیپشنز ہیں محبت سے مربوط، تو ان کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں۔ یعنی کہ اس کا ٹاپک یہ ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن آف لو، محبت کی شناخت کیسے کی جائے آج کل کے ماحول میں اور آج کل کے معاشرے میں، ان حقیقی معنوں کے ساتھ، ان اصل تعریفات کے ساتھ، اصل تشریحات کے ساتھ، آج کے زمانے میں ہم یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ دو اشخاص چاہے وہ کوئی بھی تعلق رکھتے ہیں، والدین ہیں، بچے ہیں، میاں بیوی ہیں، دوست ہیں، جو بھی تعلق ان میں ہے، تو ہم یہ کیسے شناخت کیسے کر سکتے ہیں کہ کیا ان کی محبت واقعی محبت ہے، خالص محبت ہے، ان کا جو محبت کا دعویٰ ہے وہ کیا حق ہے یا باطل ہے۔ What is not love؟ پہلے تو ہم نے یہ دیکھا نا کہ what is love، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ what is not love، محبت کیا نہیں ہے، کن کن چیزوں سے آپ شناخت کر سکتے ہیں کہ یہ محبت نہیں ہے۔ اگر وہ چیزیں ہوں جو پچھلی 15 چیزیں میں نے بتائیں، اگر وہ ہیں تو پھر محبت ہے۔ اب میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو کہ اگر ہوں گی تو پھر محبت نہیں ہوگی، پھر محبت کا دعویٰ باطل ہوگا۔ تو اس میں جیسا کہ پہلے بھی ایک اصول ہم نے وضع کیا کہ دو طرح کے ایموشنز ہوتے ہیں۔
سائیکالوجی میں. اب یہ بھی ایک بحث ہے اور جس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا. میرے خیال میں، ذاتی خیال میں، جتنے بھی ایموشنز ہیں وہ سب ان میں پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کا کوئی تصور ہونا نہیں چاہیے. جس طرح ایگریشن ہے، فار ایگزامپل، اینگر کو یا ایگریشن کو ایک نیگیٹو ایموشن کے پرسپیکٹو میں لیا جاتا ہے، لیکن اگر صورتحال ایسی ہو کہ ایک سولجر بارڈر پر کھڑا ہے اور دشمن سے جنگ کر رہا ہے اسلام کے نام پر، وطن کے نام پر، اور اگر وہ دشمنوں سے غصہ کرتا ہے تو اب اس کا وہ غصہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے؟ ظاہری بات ہے پازیٹیو ہے، بلکہ ریکوائرڈ ہے، مینڈیٹری ہے، ہونا چاہیے. اسی لیے تو نعرے لگتے ہیں، اسی لیے تو ملکہ ترنم نور جہاں نے گانے گائے تھے جذبات کو بھڑکانے کے لیے. تو وہ کن جذبات کو بھڑکایا جا رہا تھا؟ اگر ایگریشن ایک منفی جذبہ ہے، وارفیئر، ڈیتھ انسٹنکٹس فرائڈ کے ٹرمز میں اگر منفی ہیں تو پھر کچھ سچویشنز میں ان کو مثبت کیوں سمجھا جاتا ہے؟ تو یہ ایک اور بحث ہے. بنیادی طور پر سارے جذبات نہ منفی ہیں نہ مثبت ہیں. ان کا جو محل وقوع ہے وہ یہ ڈٹرمن کرے گا کہ اس وقت وہ جذبہ مثبت پرسپیکٹو میں استعمال ہو رہا ہے یا منفی پرسپیکٹو میں. اور یہ کردار سازی سے ریلیٹڈ، کیریکٹر اور ایتھکس سے ریلیٹڈ باتیں ہیں. لیکن جو محبت کو سمجھنے کے لیے عرف عام میں، چونکہ ہر شخص تو فلاسفر نہیں ہے کہ اس کو اتنی گہری اور عمیق باتوں کا ادراک ہو، تو لہٰذا عام انسانوں کے لیے محبت جو ہے وہ ایک مثبت جذبہ ہوتا ہے، جیسا میں نے پہلے بھی کہا. تو جو چیزیں محبت میں نہیں ہوں گی وہ منفی جذبات ہوں گے. یعنی جتنے جذبات منفی سمجھے جاتے ہیں مروجہ نفسیات میں، اگر وہ جذبات موجود ہوں گے تو پھر محبت کا دعویٰ باطل ہوگا. تو ہم پھر مثبت اور منفی جذبات کو دیکھ لیتے ہیں. یہ پازیٹیو سائیکالوجی کا ایک ٹاپک ہے، اس پر ایک اسکیل بھی اویلیبل ہے، پازیٹیو اینڈ نیگیٹو افیکٹ اسکیجول. تو مروجہ نفسیات میں ایموشنز کو دونوں طریقے سے دیکھا جاتا ہے، پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی. اور اس کا جو سٹارٹ ہے وہ سگمنڈ فرائڈ کے کانسیپٹ سے ہے، ڈیتھ انسٹنکٹس اور لائف انسٹنکٹس. تو لائف انسٹنکٹس کو پازیٹیو پرسپیکٹو میں لیا جاتا ہے اور ڈیتھ انسٹنکٹس کو نیگیٹو پرسپیکٹو میں لیا جاتا ہے. اس پر بحث ہو سکتی ہے جیسا میں نے عرض کیا. تو پازیٹیو ایموشنز جو کہ ریفلیکٹ کرتی ہیں محبت کو، ان میں سب سے پہلے ہے انسپائریشن. ایک دفعہ میں پھر دہراتا چلوں کہ یہ جتنی بھی باتیں ہم یہاں پر کر رہے ہیں یہ جنرلائزڈ موڈ میں کر رہے ہیں اکثریت کے لیے. ایکسیپشنز پاسبل ہیں، ایکسیپشنز کے پیچھے چھپی ہوئی فلسفی کو دیکھا جائے گا. ایکسیپشنز پاسبل ہیں، لیکن ہم جنرلائزڈ، ہم جب بھی بات کرتے ہیں کسی بھی نشست میں تو یہ ذہن میں رکھیے کہ ہم جنرلائزڈ موڈ میں بات کرتے ہیں اکثریت کے لیے، اور ایک جو کامن سینس ہے اس کے پرسپیکٹو میں. پرسن ٹو پرسن، کیس ٹو کیس، کلائنٹ ٹو کلائنٹ کچھ چیزیں ویری ہو سکتی ہیں سبجیکٹو پرسپیکٹو میں. جیسے کہ مجھے ایک ذہن میں ایک فلم آ گئی کہ ایک فلم میں ایک محبوب جو ہیرو ہے وہ اپاہج ہو جاتا ہے، چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتا ہے. تو وہ اپنی محبوبہ سے ملنا جلنا چھوڑ دیتا ہے اور یہ تأثر دیتا ہے کہ محبوبہ یہ سمجھے کہ میں اس سے نفرت کرتا ہوں، محبت نہیں کرتا.
اور وہ اپنے ذہن میں یہ سمجھتا ہے کہ میرا یہ فعل مثبت ہے، میں اس سے بے وفائی کروں گا، اس کو پتہ نہیں چلنے دوں گا کہ یہ میں اپاہج ہو چکا ہوں، تو یہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچے گی، کسی اور سے تعلق استوار کرے گی اور خوشی ملے گی اس کو۔ یہ اپنے تئیں یہ سوچتا ہے کہ اپنی محبوبہ کو خوشی دینے کے لیے میں اس سے ادر وے راؤنڈ، جس کو سائیکالوجی میں ہم ری ایکشن فارمیشن کہہ سکتے ہیں، ادر وے راؤنڈ اس سے ایکسپریس کروں۔ تو اب جنرلائزڈ موڈ میں اس ہیرو کا، اس محبوب کا یہ عمل محبت نہیں ہے۔ جنرلائزڈ موڈ میں محبت یہ ہوتی کہ وہ اپنی محبوبہ کو بتاتا کہ یہی تو وقت ہے تمہارے محبت کرنے کا، جبکہ میں اپاہج ہو چکا ہوں، اب تو مجھے تمہاری محبت کی زیادہ ضرورت ہے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ تو اب اس کیس کو ہم ایک سبجیکٹو پرسپیکٹو میں اس کے ساتھ انٹرویو کرنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا یہ موقف کہاں تک درست تھا۔ تو ہم جنرلائزڈ موڈ میں بات کر رہے ہیں، تو انسپائر ہونا ضروری ہے ایک دوسرے سے۔ جو دو اشخاص آپس میں محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کے لیے پازیٹیو ایموشن یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے انسپائر ہوں۔ والد صاحب بچے سے انسپائر ہوں، بچہ والد سے انسپائر ہو، میاں بیوی سے انسپائر ہو، بیوی میاں سے انسپائر ہو، بہن بھائی سے انسپائر ہو۔ دیکھ رہے ہیں آپ، جنرل موڈ میں ہم بات کر رہے ہیں۔ تو انسپائریشن ایک پازیٹیو ایموشن ہے جو کہ ہونا چاہیے، محبت میں ریفلیکٹ ہونا چاہیے۔ ڈٹرمینیشن ریفلیکٹ ہونی چاہیے محبت سے۔ ڈٹرمینیشن کے یہ عہد کرنا، یہ تجدید وفا کرنا، یہ عہد و پیمان باندھنا کہ ہم ہمیشہ محبت کرتے رہیں گے، ڈٹرمنڈ رہیں گے محبت کے لیے۔ پھر انٹرسٹ، دلچسپی لینا ایک دوسرے میں، پھر ایکٹیو ہونا یعنی کہ اپنے ایموشنز کو ایکسپریس کرنا۔ اب یہ بھی ایک بحث ہے بہت طویل فلاسفرز میں، اور فلاسفی میں یہ ایک بہت طویل بحث ہے کہ کیا محبت کے لیے اظہار ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے۔ یہ بھی ایک بحث ہے۔ تو اس پر بھی تفصیلی بات کی جا سکتی ہے، جو کہ آج کی نشست کا موضوع نہیں ہے۔ آج کی نشست میں آپ کو آپ کی آسانی کے لیے سمرائزڈ وے میں یہ بتا دیتا ہوں کہ جو انسانی محبت ہے، انسانوں کے درمیان جو محبت ہے، اس میں جذبات کا اظہار انتہائی زیادہ ضروری ہے، ورنہ محبت معدوم ہوتی چلی جائے گی، ختم ہوتی چلی جائے گی۔ جو انسانی نفسیات ہے اور انسان کے ساتھ جو محبت ہے، اس محبت میں جذباتی اظہار ناگزیر ہے، ہونا چاہیے، بہت ضروری ہے۔ اور جو انسان کی اللہ کے ساتھ اور اللہ کی انسان کے ساتھ جو محبت ہے، وہاں پر اس بحث کو پھر ہم تفصیلی طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اظہار ہمیشہ ہونا چاہیے، اس اظہار کی جو نیچر ہے اس پر پھر بات کی جا سکتی ہے۔ خاموشی بھی ایک اظہار ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ مثال کے طور پر آپ ایک کپل کو دیکھتے ہیں جو آپس میں محبت کرتا ہے، لڑکا اور لڑکی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ صبح آ کر بیٹھتے ہیں ایک جگہ اور شام تک بیٹھے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں ٹکٹکی باندھ کر، اور کوئی کلام نہیں کرتے، بس ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ چونکہ ان میں اظہار نہیں ہے، نہ انہوں نے بات کی، نہ مسکرائے، نہ اٹیچمنٹ دکھائی، تو لہٰذا یہ محبت ان کی جھوٹی ہے، ایسا نہیں۔ اظہار کے طریقے ہیں، اظہار کی نیچر ہے۔ خاموشی بھی ایک اظہار ہے جذبات کا۔ اب یہ انتہائی گہری فلسافیکل ڈسکشن ہے جس میں
آج کی نشست میں پڑھنا نہیں چاہتا، ورنہ آپ کے سروں پر بوجھ محسوس ہو رہا ہے مجھے۔ تو عرف عام میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ انسانوں کے درمیان جو محبت ہے اس میں اظہار ناگزیر ہے، ضروری ہے۔ اب اظہار کیا ہے اور اس کی نیچر کیا ہے ایکسپریشن کی، یہ ایک انتہائی دلچسپ فلسافیکل گفتگو ہو سکتی ہے اس پر۔ پھر کریج، جرت کا اظہار ہونا چاہیے، اپنے محبوب کی خاطر جرت مند ہو انسان، کریجس ہو۔ پھر آخر میں ایکسائٹمنٹ، یہ تو بہت ضروری ہے، خوشی، پلیجر، ہیپینس، جوائے، یعنی کہ محبت، سچی محبت اور اصل محبت کا اظہار یہ ہے، پازیٹیو ایموشن یہ ہے کہ وہ انسان کو خوش کرے، اس کو پلیجر دے، ایکسائٹمنٹ دے، جوائے دے۔ اب جو چیزیں محبت میں نہیں ہونی چاہیے، جو نیگیٹو ایموشنز ہیں، وہ کیا ہیں؟ تو یہ بہت ضروری ہے۔ آج کی نشست کا جو بیت الغزل ہے، آج کی نشست کی جو مین پوائنٹ ہے، وہ اب میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ یہ انتہائی یوزفل اور سوشل امپلیکیشن اس پوائنٹ کی بہت زیادہ ہے۔ واٹ از ناٹ لو، محبت کیا نہیں ہے؟ تو اگر ان چیزوں کو کپلز سمجھیں گے، والدین سمجھیں گے اور سارے انسان سمجھیں گے اپنے اپنے ریلیشن شپس میں، تو ان کو محبت اور محبت میں کی جانے والی غلطیوں کا اندازہ ہوگا۔ یہ بہت ضروری ہے یہ سمجھنا آج کی نشست کا یہ پارٹ کہ محبت کیا نہیں ہے۔ تو محبت میں نیگیٹو ایموشنز، ہم نے پہلے بھی اصول بنایا، ایک کامن سینس ہے کہ نیگیٹو ایموشنز محبت میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، ایک کامن سینس ہے۔ تو ڈسٹریس جو ایک نیگیٹو ایموشن ہے، ذہنی خلفشار، ذہنی دباؤ، تناؤ، اپسیٹ ہونا، ڈپریس ہونا، ڈسٹریس ہونا، اریٹیٹ ہونا، یہ ایک نیگیٹو ایموشن ہے۔ ساری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے کہ یہ نیگیٹو ہے۔ اب جیسا میں نے پہلے کہا، اصل میں باتیں بہت فلسافیکل ہیں۔ جیسا میں نے پہلے کہا کہ انتہائی ایگزیمپٹڈ اور ایکسیپشنل فلسفیز کو میں آج کی گفتگو میں زیر بحث نہیں لا رہا، جنرل موڈ میں بات کر رہا ہوں۔ جنرل موڈ میں ڈسٹریس از نیگیٹو، اریٹیشن از نیگیٹو، پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے، سٹریس کے ساتھ آسٹریس بھی ہے۔ اگر کسی انسان کو اریٹیشن اس لیے ہو رہی ہے، ایک اور مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک ماں ہے، اس کا بچہ اسکول میں ہے اور ماں کو انگزائٹی ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں کچھ کھایا ہوگا اس نے، پتہ نہیں کیسا ہوگا میرا بیٹا، پتہ نہیں کوئی اس کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہا، پتہ نہیں ٹیچر کوئی ڈانٹ تو نہیں رہی اس کو۔ اب یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ سائیکالوجی میں انگزائٹی ہیں۔ یہ والدہ کو انگزائٹی ہو رہی ہے، لیکن اس انگزائٹی کو پھر ہم سبجیکٹو اور پرسن سینٹرڈ پرسپیکٹو میں دیکھیں گے کہ کیا اس انگزائٹی سے والدہ کی روٹین متاثر ہو رہی ہے، کیا اس انگزائٹی سے باقی بچے جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں، کیا اس انگزائٹی سے خاوند متاثر ہو رہا ہے، کیا اس انگزائٹی سے اس والدہ کی اپنی نفسیاتی صحت متاثر ہو رہی؟ اگر نہیں ہو رہی تو پھر انگزائٹی پازیٹیو ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسپیسیفک سرکمسٹانسز میں اور اسپیسیفک پرسنل ایگزمپشنز میں ہم فلسافیکلی انٹرپریٹ کر سکتے ہیں ڈیفرنٹلی، لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے جنرلائزڈ موڈ میں۔ تو دنیا سمجھتی ہے کہ ڈسٹریس ایک نیگیٹو ایموشن ہے، اریٹیشن از نیگیٹو۔ تو اگر محبت کرنے والے دو اشخاص میں ایک دوسرے کو دیکھ کر ڈسٹریس ہو جاتی ہے یا اریٹیشن ہو جاتی ہے ایک دوسرے کو دیکھ کر، تو ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ محبت نہیں ہے۔
کامن سینس ہے. اگر دو افراد جو آپس میں محبت کرتے ہیں اگر ایک دوسرے کو دیکھ کر اریٹیٹ ہوتے ہیں، ڈسٹریس ہوتے ہیں ایک دوسرے کی کمپنی میں، تو کیا محبت ہے؟ نہیں ہے. کامن سینس ہے. اسی طرح سے نروسنس ہے کہ ایک دوسرے کے سامنے نروس ہونا، جھجکنا، کوئی بات نہ بتا سکنا، assertive نہ ہونا، یہ بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ محبت نہیں ہے. اسی طرح سے ڈاؤٹ، شک کرنا. اب یہ ہیں سوشل امپلیکیشنز کہ عرف عام میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محبت کرنے والے ایک انسان کا دوسرے پر شک کرنا تو ضروری ہوتا ہے. شک کرنا جو ہے یہ محبت کے لیے لازمی ہے. اگر محبت ہوتی ہے تو شک ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. شک کرنا اب یہ بھی ایک سبجیکٹو پرسپیکٹو میں لیا جا سکتا ہے. یقین کم کن گرفتار شک باش. حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اے سائنٹسٹ، اے بندے تحقیق کرنے والے، اے وہ بندے جس کا پہلو خوابگاہوں سے دور رہتا ہے، اے وہ بندے جو زمین و آسمان میں غور و فکر کرتا ہے، تدبر اور تفکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی آیات کو جائزہ لیتا ہے، ذکر کرتا ہے اللہ کا. اے وہ بندے تو شک میں پڑا رہ، کیونکہ تیرے لیے شک میں پڑا رہنا فائدہ مند ہے. ایک سائنٹسٹ کے لیے ڈاؤٹ فل ہونا فائدہ مند ہے. لیکن عرف عام میں جنرل پرسپیکٹو میں شک کرنا جو ہے یہ ایک نیگیٹو ایموشن ہے. تو پھر آپ یہ بھی دیکھیے نا کہ شک انسان کیوں کرے گا؟ شک اس صورت میں کرے گا جب کہ اعتماد نہیں ہوگا، کچھ کمی ہوگی. مثال کے طور پر ایک والد اگر یہ شک کرے کہ میرا بچہ میرے ہمسائے سے زیادہ پیار کرنے لگا ہے، اس کو تو مجھ سے پیار کرنا چاہیے، تو اس والد کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ چونکہ وہ خود پیار نہیں دے رہا لہٰذا بچہ ہمسائے کی طرف انکلائن ہوا ہے. اپنی کوتاہیوں کو دیکھنا بھی ضروری ہے شک کرنے سے پہلے. اچھا، ایک اور بات بڑی آسان. مثال کے طور پر ایک خاوند اپنی بیوی پر شک کرتا ہے کہ میری بیوی کسی اور کے ساتھ بات چیت کرتی ہے، اس کو یہ شک ہے. تو بھائی شک تب تک ہے جب تک آپ باز پرس نہ کر لیں، پوچھ نہ لیں. جب پوچھ لیں گے تو شک ختم ہو جائے گا، یقین میں بدل جائے گی بات، دس وے اور دیٹ وے، ادھر یا ادھر، آر یا پار. جب آپ پوچھ لیں گے کہ محترمہ مجھے یہ گمان ہے، یہ ڈاؤٹ ہے، میں یہ وہم کر رہا ہوں کہ آپ کسی اور سے بھی بات چیت کر رہی ہیں، تو وہ بتا دیں گی، کلیریفائی کر دیں گی، مسئلہ ختم ہو جائے گا. یعنی آپ یہ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں کہ شک اس وقت تک شک رہے گا جب تک کہ کمیونیکیشن نہیں ہوگی. اگر کمیونیکیشن سٹرونگ ہے تو پھر تو شک کی گنجائش ہی نہیں بنتی. پھر شک کیسے کیا جا سکتا؟ شک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ فریق دوم سے بات چیت کا سلسلہ موقوف ہو. اگر بات چیت ہے تو پوچھا جا سکتا ہے اس سے، جس طرح شروع میں بتایا کہ دو محبت کرنے والے انسانوں کے درمیان کمیونیکیشن کا، اوپننیس کا، انڈرسٹینڈنگ کا ہونا بہت ضروری ہے. تو اگر اتنی جرت نہیں ہے ان حضرت کو کہ اپنی موصوفہ سے پوچھ سکیں تو پھر محبت کا دعویٰ ہی باطل ہے. تو لہٰذا شک کرنا جو ہے یہ بھی ایک نیگیٹو ایموشن سمجھا جاتا ہے، اور اگر یہ موجود ہے تو محبت میں نقص ہے، محبت کامل نہیں ہے.
اسی طرح سے اینگر، جس کی کہ شدید ترین قسمیں ہیں ریج اور فیوری، انتقام کے جذبات، اتنا زیادہ غصہ کہ اپنے محبوب سے انتقام لینے کا انسان خواہش مند ہو، ستاتا ہو اس کو عرف عام میں، ٹیز کرتا ہو، تو یہ چیزیں بھی محبت کے اگینسٹ ہیں۔ محبوب کو ستانا، اس پر غصہ کرنا، اس سے بدلہ لینے کی خواہش کرنا کہ اس نے مجھے اذیت دی ہے تو بدلے میں بھی اس کو اذیت دوں، یہ چیزیں محبت کے خلاف ہیں۔ محبت اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر محبت خالص نہیں ہے۔ اسی طرح سے گلٹ، یعنی کہ شرمندہ ہونا، غمگین ہونا، نادم ہونا، گلٹی ہونا، محبت کر کے پچھتانا۔ تو اگر کوئی انسان محبت کر کے پچھتا رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے دوسرے سے کہ میں تو پچھتا رہا ہوں، تو صاف ظاہر ہے کہ محبت نہیں ہے۔ یا اگر وہ کچھ ایسے سمپٹمز پیش کر رہا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پچھتاوا ہے اس کو، تو پھر بھی سمجھ لیجئے کہ محبت نہیں ہے۔ اسی طرح وری، ڈرنا، فیئر۔ اگر دو محبت کرنے والے اشخاص میں سے ایک شخص دوسرے شخص سے ڈرتا ہے، جیسا کہ پاکستانی پرسپیکٹو میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بیویاں اپنے خامندوں سے ڈرتی ہیں، اکثر ڈرتی ہیں، لٹرلی ڈرتی ہیں، فرائٹنڈ ہوتی ہیں، وریڈ ہوتی ہیں، بعض اوقات تو ٹیریفائڈ ہو جاتی ہیں۔ تو جو بیوی ڈر رہی ہے وہ بھی محبت نہیں کر رہی، اور جو خامند ڈرا رہا ہے وہ بھی محبت نہیں کر رہا۔ ایک نیگیٹو ایموشن ہے، اس کا محبت میں کوئی رول نہیں ہے۔ تو اگر جن اشخاص سے اس کا صدور ہو رہا ہے، ایگزیبٹ ہو رہا ہے یہ والا نیگیٹو ایموشن، تو ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ محبت نہیں ہے، وہ محبت ڈراتی نہیں ہے۔ ایک اور سابقہ نشست میں غالباً تزکیہ نفس میں اور تقوی کو ڈسکرائب کرتے ہوئے میں نے یہ بھی بتایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے تقوی رکھنا ہے، اس کو اردو میں جس طرح سے ڈر کے پرسپیکٹو میں لیا جاتا ہے وہ بھی نامناسب ہے۔ یعنی اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، نعوذ باللہ، کہ اللہ سے گھبراہٹ پیدا ہو، اللہ کے پاس جانے سے، اللہ سے ملاقات کرنے سے انسان ڈرے، گھبراہٹ کا شکار ہو۔ یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اتباع کرے، حیا کرے، بات مانے، وغیرہ وغیرہ۔ تو کامن سینس ہے کہ ڈر، جس محب کو اس کا محبوب ڈراتا ہے، اس کو دیکھنے سے ڈر لگ جاتا ہے، تو محبت کہاں سے ہوئی؟ اب یہ جو میں نے ایگزامپلز دی آپ کو، اسی طرح ایک اور بڑی زبردست ایگزامپل اولاد اور والدین کی ہے کہ جو بچے اپنے ماں باپ سے ڈرتے ہیں، یا جو ماں باپ اپنے بچوں کو ڈراتے ہیں خود سے کہ نہیں کرو ورنہ تمہیں ماروں گا، ٹانگیں توڑ دوں گا، وغیرہ وغیرہ، تو وہ والدین کیا محبت کر رہے ہیں؟ یہ محبت ہے؟ ہرگز بھی نہیں ہے۔ جس محبت میں ڈر، خوف پیدا ہو جائے، وہ کہاں کی محبت ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ تو لہٰذا میاں بیوی کو بھی سمجھنا چاہیے، اور والدین کو بھی سمجھنا چاہیے، استاد کو سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ بچوں کو ڈرا رہا ہے، تھریٹن کر رہا ہے، تو وہ بچوں سے محبت اور شفقت تھوڑا ہی کر رہا ہے۔ اسی طرح سے شیم، یعنی کہ
اپنے محبوب کو یا محب کو کوئی بات کہتے ہوئے شرمانا، نہ بتا پانا، assertive نہ ہونا، یہ بھی محبت کے اگینسٹ ہے، جس کی مثالیں آپ کو معاشرے میں ملتی ہیں۔ اس طرح اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ نیگیٹو ایموشن ہے جیلسی، جو کہ انتہائی کامن ہے، اور جس کو کہ مس پرسیو کرتے ہوئے محبت کے لیے لازم و ملزوم سمجھا جاتا ہے کہ محبت ہوگی تو جیلسی تو ہوگی۔ ہرگز نہیں ہوگی جیلسی۔ جیلسی ایک لعنت ہے، حسد انسان کو کھا جاتا ہے، ایک ایب نارمیلٹی ہے۔ کون سا شخص دنیا میں ایسا ہے؟ کون سا شخص ہے؟ چلیں باقی جذبات پر تو میں نے کچھ نرمی بھی دکھائی اور یہ کہا کہ مخالف طریقے سے بھی دلائل دیے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں پر میں ایک دعویٰ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے دنیا کا کوئی فلاسفر، کوئی انسان ایسا دکھا دے جو یہ کہے کہ جیلسی پازیٹیو ہے، نیگیٹو نہیں ہے۔ جیلسی کو تو ہر انسان برا سمجھتا ہے، چاہے وہ فلسفی ہے، چاہے وہ سائنسدان ہے، چاہے وہ عام انسان ہے۔ حسد کرنا یہ تو انتہائی ایک خلق رذیلہ ہے، ایک بری وصف ہے، اس کو کون اچھا سمجھتا ہے؟ تو جیلس ہونا محبت میں یہ بھی ایک حماقت ہے۔ اب اس میں ایک پوائنٹ یہ نکل سکتا ہے کہ فار ایگزامپل مسٹر اے اینڈ مس بی آپس میں محبت کرتے ہیں۔ اب مسٹر سی بیچ میں کود پڑتے ہیں، تو مسٹر اے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں مس بی سے تو جیلس نہیں ہوں، میں اپنی محبوبہ سے تو جیلس نہیں ہوں، میں تو مسٹر سی سے جیلس ہوں۔ تو جو میرا نیگیٹو ایموشن ہے اس کی ڈائریکشن مس بی کی طرف یعنی میری محبوبہ کی طرف نہیں ہے، بلکہ میرے رقیب کی طرف ہے، مسٹر سی کی طرف ہے۔ تو لہٰذا میں اپنی محبوبہ کے ساتھ تو جیلس نہیں ہوں، محبت کرتا ہوں۔ یہ دعویٰ وہ کر سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے مسٹر سی کی طرف نیگیٹو ایموشن کو ڈائریکٹ کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کو مسٹر اے پر یعنی اپنے پر اور مس بی پر یعنی اپنی محبوبہ پر کس حد تک اعتماد ہے۔ اگر وہ 15 اجزاء میں پائے جاتے ہیں پورے، اگر آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہیں، وارمتھ آپ میں ہے، اٹینشن دے رہے ہیں ایک دوسرے کو، کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، کنسرنڈ ہیں، کمفرٹ پہنچا رہے ہیں، انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، ایکسیپٹنس دے رہے ہیں، پازیٹیو ری انفورسمنٹ دے رہے ہیں، پریز دے رہے ہیں، گائیڈنس دے رہے ہیں، فائنینشیل سپورٹ کر رہے ہیں، ٹرسٹ دے رہے ہیں، پروٹیکشن کر رہے ہیں، سیکریفائس کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو ڈاؤٹ اور وری انگزائٹی کس سلسلے میں؟ جیلسی از بیسڈ آن انگزائٹی، کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ جو میں نے ابھی مثال دی، اس مثال میں جیلسی اس وجہ سے ہو سکتی کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ مسٹر سی ڈورے ڈالے مس بی پر اور مس بی اس کے جال میں پھنس جائے اور مسٹر اے بیچ میں سے ویسے ہی نکل جائے جیسے کہ دودھ میں سے کیا نکلتا ہے؟ مچھر کے مکھی، ویسا ہی نکل جائے، دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال باہر کیا۔ تو مسٹر اے کو سوچنا چاہیے کہ وہ 15 اجزاء موجود تھے یا نہیں تھے۔ اگر وہ ہے تو پھر شک کی اور انگزائٹی کی گنجائش نہیں بنتی، پھر ایسا ہو نہیں سکتا۔ جیلسی محال ہے۔ جیلس وہ شخص ہوگا جو کمزور ہوگا، جو نامکمل ہوگا۔ عرف عام میں بھی مثال کے طور پر 2 اشخاص کسی دفتر میں کام کرتے ہیں، مسٹر اے اور مسٹر بی۔ اب مسٹر اے مسٹر بی سے جیلس ہے پروفیشنلی، تو کیوں جیلس ہے؟
کیونکہ مسٹر بی کے پاس کچھ ایسی صفات ہیں، کچھ ایسی سکلز ہیں، کچھ ایسے کنیکشنز ہیں، کچھ ایسے ایٹریبیوٹس ہیں جو مسٹر اے کے پاس نہیں ہیں، تو جیلس انسان ہوتا ہے اپنی احساس کمتری پر اور محرومی پر۔ حسد میں اور رشک میں یہی فرق ہے کہ یہ دونوں جیلسی ہیں، حسد بھی اور رشک بھی۔ تو حسد یہ ہے کہ جس شخص سے حسد کیا جائے اس سے وہ نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔ اور رشک یہ ہے کہ جس شخص پر رشک کیا جائے تو جس نعمت پر رشک کیا جائے وہ نعمت اس کے پاس بھی رہے اور اللہ مجھے بھی دیں، دونوں کو ترقی دیں، یہ ہے رشک۔ تو جیلسی جب بھی ہوگی وہ اپنی محرومی پر دلالت کرے گی۔ تو پہلے اپنے محبت کو مکمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر محبت مکمل ہے اپنے 15 اجزاء کے ساتھ تو پھر جیلسی کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے آخری جو نیگیٹو ایموشن ہے وہ ہے سیلفشنس، خود غرضی، اور اس کے لیے ایک اچھا لفظ یوز ہو سکتا ہے پوزیشن۔ یہ بھی جیلسی سے ملتا جلتا ہے کہ اگر ایک انسان اپنے محبوب کو پوزیس کرنا شروع کرے، اپنے علاوہ کسی سے ملنے ہی نہ دے، اس کو غلام بنائے رکھے، اس کو اس کی جذبات کی تسکین پہنچانے میں ناکام ہو، پوزیس کرے۔ جس طرح سے پیرنٹنگ پرسپیکٹو میں آپ اس کو اوور پروٹیکشن کے پرسپیکٹو میں لے سکتے ہیں۔ ایک والد اپنے بچے سے یہ کہے کہ بھائی آپ نے تو کسی سے ملنا ہی نہیں ہے، دوستوں سے بالکل بھی نہیں ملنا، یہ پوزیشن ہے، لو تو نہیں ہے۔ ایک والد اپنے بچے کو یہ کہے کہ تم نے ایسے کپڑے پہننے ہیں، ایسے بال بنانے ہیں، ادھر جانا ہے، ادھر نہیں جانا، جس چیز کو ڈسپلن کے پرسپیکٹو میں لیتے ہیں، یہ اصل میں پوزیشن ہے، کیونکہ ان کے پیچھے کوئی گناہ نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں، آپ اگر مشاہدہ کریں فیملی انوائرمنٹ میں کہ پیرنٹس جو اپنے بچوں کو انسٹرکشنز دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ کرو، یہ نہ کرو، باہر نہ جاؤ، کارٹون نہ دیکھو، زیادہ نہ کھاؤ، وغیرہ وغیرہ، ان میں سے بہت سی باتیں گناہ و ثواب سے ماوراء ہیں، ان کے لیے قانون میں بھی کوئی پنشمنٹ نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ پوزیشن کتنی حد تک کامن ہے محبت بھرے تعلقات میں، جو کہ ایک نیگیٹو ایموشن ہے۔ تو آخری ہمارا جو اس میں ٹاپک ہے وہ ہے ہاؤ ٹو انہینس لو، محبت کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے، محبت کو کیسے مکمل کیا جا سکتا ہے، محبت میں پیدا ہونے والی خرابیوں کو، نقائص کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک سائیکو تھراپیوٹک ٹچ بھی میں دے رہا ہوں اس نشست کے آخر میں، کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہیں کہ اگر ہم میں یہ نیگیٹو ایموشنز ہم سے ایگزیبٹ ہوتے ہیں لیکن ہم محبت کرنا تو چاہتے ہیں، کم از کم ہم خالص محبت کرنا چاہتے ہیں اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے، اپنے خاوند سے، اپنے اللہ سے، ہم خالص محبت کرنا چاہتے ہیں، تو ہم خالص محبت کیسے کر سکتے ہیں، ہم محبت کو بڑھا کیسے سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ چونکہ محبت کا آبجیکٹو سیلف ٹرانسینڈنس ہے، لہٰذا سیلف ٹرانسینڈنس کے سلسلے میں جو اصول آلریڈی وضع شدہ ہیں اور سیلف ٹرانسینڈنس یعنی تزکیہ نفس کے لیے جو جد و جہد آلریڈی میں بھی بتا چکا ہوں اپنی سابقہ نشستوں میں، ان کو دیکھا جانا چاہیے۔ انسان کی کوشش یہ ہونی چاہیے اگر وہ محبت کو، اگر ایک والد
اپنی اولاد سے محبت کو بڑھانا چاہتا ہے، اگر ایک والدہ اپنی اولاد سے محبت کو بڑھانا چاہتی ہے، اگر بچے اپنی والدین سے محبت کو بڑھانا چاہتے ہیں، اگر خاوند اپنی بیوی سے محبت کو بڑھانا چاہتا ہے، اگر بیوی اپنے خاوند سے محبت کو بڑھانا چاہتی ہے، یا اور رشتوں اور تعلقات کی مثالیں بھی لی جا سکتی ہیں، یا انسان اللہ سے محبت کو بڑھانا چاہتا ہے، تو ان سب اشخاص کو یہ چاہیے کہ وہ تزکیہ نفس پر فوکس کریں۔ اور اس سلسلے میں سرٹیفائیڈ سکون تھراپسٹ کے لیے ایک نقطہ میں دے رہا ہوں، جس کو کہ سکون کلینیکل ماڈل کے پرسپیکٹو میں سمجھا جا سکتا ہے۔ جو شخص سکون کلینیکل ماڈل کو سمجھتا ہے، اس کو یہ نقطہ سمجھ میں آئے گا کہ انسان کی چونکہ 4 ذاتیں ہیں، انر سیلف، آؤٹر سیلف، آئیڈیل سیلف اور ریئل سیلف، تو اگر محبت کرتے ہوئے آؤٹر سیلف ڈومیننٹ ہے تو وہ محبت خالص نہیں ہے، وہ جھوٹی محبت ہے۔ جس محبت کو کرتے وقت آؤٹر سیلف ڈومیننٹ ہے تو وہ محبت جھوٹی ہے۔ اس سے اچھی محبت یہ ہوگی کہ اس کو کرتے وقت انر سیلف ڈومیننٹ ہو۔ انر سیلف ڈومیننٹ ہو تو محبت بہتر ہو سکتی ہے، بڑھ سکتی ہے۔ اس سے زیادہ اگر محبت کو بڑھانا ہے تو پھر ڈومیننٹ سیلف شوڈ بی آئیڈیل سیلف۔ اگر ایک انسان کی کردار سازی ہو چکی ہے تزکیہ نفس کے پرسپیکٹو میں، تو اس کی محبت بھی بڑھ جائے گی ہر رشتے میں آٹومیٹیکلی۔ ایک انسان اگر حقوق العباد کو سمجھتا ہے، اعلیٰ انسانی اخلاق کو سمجھتا ہے اور خود میں پیدا کرنے کی جد و جہد کرتا ہے، تو اس کی محبت کے درجات میں بھی اضافہ ہوگا۔ اور پھر اسی طرح سے اگر کسی انسان کی ریئل سیلف ڈومیننٹ ہے محبت کرتے وقت، تو اس کی محبت سب سے زیادہ خالص ہے، سب سے زیادہ مکمل ہے۔ تو یہ باتیں آپ لوگوں کو بینگ سرٹیفائیڈ سکون تھراپسٹ زیادہ آسانی سے سمجھ آ سکتی ہیں کہ آؤٹر سیلف کا ڈومیننٹ ہونا محبت کرتے ہوئے جھوٹی محبت کی علامت ہے، انر سیلف کا ڈومیننٹ ہونا محبت کرتے ہوئے محبت کا پہلا درجہ ہے، آئیڈیل سیلف کا ڈومیننٹ ہونا دوسرا درجہ ہے، اور ریئل سیلف کا ڈومیننٹ ہونا تیسرا درجہ ہے۔ اسی اصول کو میں عام الفاظ میں عوام الناس کے لیے بھی سمجھائے دیتا ہوں کہ جس محبت میں سماج آڑے آئے، یعنی آؤٹر سیلف ڈومیننٹ ہو، سماج آڑے آئے بار بار کہ لوگ کیا کہیں گے، میں اس سے ملنے جا رہا ہوں تو لوگ کیا کہیں گے، یا میاں بیوی آؤٹنگ پر جانا چاہتے ہیں لیکن گھر والے کیا کہیں گے، لوگ، اس طرح کی ہزار مثالیں آپ کو پاکستانی پرسپیکٹو میں نظر آتی ہیں جوائنٹ فیملیز میں۔ تو جہاں پہ یہ لوگ کیا کہیں گے والی بات میاں بیوی سوچ رہے ہیں، تو سمجھ جائیں بالکل سادہ طریقے سے اور چپ چاپ خاموش طریقے سے اسٹریٹ فارورڈلی سمجھ جائیں کہ دے آر ناٹ ان لو، ہیل ود دیٹ لو۔ جو لو سماجی مداخلت کو برداشت کر سکتا ہے وہ محبت ہو ہی نہیں سکتی، وہ محبت نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ ایک کپل ہے میاں بیوی جوائنٹ فیملی میں، وہ باہر جانا چاہتے ہیں آؤٹنگ کے لیے، اور ان کا جو باپ ہے، والد صاحب لڑکے کا، وہ ان سے یہ کہتا ہے کہ اچھی بات نہیں ہے، بری بات ہے، مت جاؤ۔ تو اب اگر یہ بچہ اپنے والد کی بات مان کر نہیں جاتا تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ اپنے والد سے محبت کرتا ہے، یا کیا اس کا والد اس سے محبت کر رہا ہے؟ والد کی محبت میں وہ 15 اجزاء شامل ہیں
یا اس لڑکے کی محبت والد کی طرف جو ہے کیا ان میں 15 اجزاء شامل ہیں؟ کیا اس کی اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اپنے والد کے ساتھ؟ اور بیوی سے تو محبت بالکل بھی نہیں ہے اس کیس میں۔ پھر والد صاحب اگر محبت ہے بیوی سے تو، اور والد صاحب کا احترام بھی ہے، تو پھر اس کیس میں ہونا یہ چاہیے کہ خاوند اپنی بیوی سے کہے کہ تھوڑی دیر انتظار فرمائیے، تشریف رکھیے، میں آتا ہوں، اور اپنے والد صاحب کے پاس تشریف لے جائے اور ان کے گھٹنوں میں بیٹھ جائے، زمین پر ان کے گھٹنے دبائے، اور اپنے والد صاحب سے کہے کہ والد صاحب میں تو نہیں جا رہا آپ کے کہنے پر، آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہے، لیکن بحیثیت والد اسلام آپ سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ جتنا علم آپ کے پاس ہے وہ آپ اپنے اولاد کو بھی دیں، یہ اسلام آپ سے تقاضا کرتا ہے۔ تو میں جاننا چاہتا ہوں اس توجیہ کے بارے میں جس کی وجہ سے آپ مجھے باہر جانے سے منع فرما رہے ہیں، اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس میں کیا غیر اخلاقی اور غیر اسلامی، غیر مذہبی اور کیا گناہ والی غیر قانونی بات کیا ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں۔ تو پھر والد صاحب کے پاس تو کوئی ایسا جواب نہیں ہوگا، صرف ایک جواب ہوگا کہ یار ہمارے فیملی میں ایسا نہیں ہوتا، لوگ کیا کہیں گے، تو لوگ کیا کہیں گے۔ تو یہ ہے آؤٹر سیلف کا ڈومیننٹ ہونا، جس کی میں نے عام آسان الفاظ میں مثال دی۔ تو اگر آؤٹر سیلف ڈومیننٹ ہے، اگر سماج آڑے آ رہا ہے محبت کے درمیان، تو محبت بالکل بھی خالص نہیں ہے۔ جو محبت سوسائٹی کو انٹرٹین کر رہی ہے ہرگز خالص نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر انر سیلف ڈومیننٹ ہے، ایموشنلٹیز ہیں، ایموشنل ایکسپریشنز ہیں، پلیجر ہے، ایکسائٹمنٹ ہے، تو پھر محبت بڑھی ہوئی ہے۔ تو محبت کو بڑھانے کے لیے ایک عام انسان کو یہ چاہیے کہ وہ سوسائٹی کو اور سوشل انوالومنٹ کو نیگیٹ کرتے ہوئے اپنے محبوب کے ساتھ جذباتی وابستگی کو بڑھانے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد اگلے درجے پر محبت کو بڑھانے کے لیے اپنی اور اپنے محبوب دونوں کی مکارم اخلاق کی کوشش کرے، خود میں بھی اور اپنے محبوب میں بھی ویلیوز انکلکیٹ کرے، ہیومن ویلیوز، ورچیوز، جو میں بتا چکا ہوں پہلے پازیٹیو سائیکالوجی کے پرسپیکٹو میں 6 ویلیوز اور 24 کیریکٹر اسٹرینتھس، وہ ان پہ کام کرے، ان کو اجاگر کرنے کی کوشش کرے، تو محبت بڑھے گی۔ اسی طرح سے محبت میاں بیوی کے درمیان اور والدین اور بچوں کے درمیان، دو دوستوں کے درمیان، الغرض ہر کسی کے درمیان، محبت کا سب سے خالص اور سب سے مکمل صورت وہ ہوگی جب کہ محبت کرنے والے اللہ سے مل کر محبت کریں گے۔ جب محبت اس نقطۂ تکمیل تک جا پہنچے کہ محبت کرنے والے، یعنی اگر باپ اور بیٹا محبت کر رہے ہیں تو ان دونوں کی محبت آپس میں اتنی شدید ہو جائے کہ وہ دونوں مجبور ہوں اللہ سے محبت کرنے پر۔ اسی طرح میاں بیوی ہیں، جب ان کی محبت انتہائی، پہلے کیا ہوگا؟ سب سے پہلے سوسائٹی کو، سوشل انوالومنٹ کو ختم کریں گے، پھر جذباتی وابستگی پیدا کریں گے، پھر کیریکٹر بلڈنگ پہ کام کریں گے، تزکیہ نفس کے مراحل ہیں یہ سارے۔ اس کے بعد آخر میں یہ مقام آئے گا کہ میاں اور بیوی کی محبت اتنی شدید ہو جائے گی، اتنی شدید ہو جائے گی، اتنی بڑھ جائے گی کہ ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں رہے گا سوائے یہ کہ وہ دونوں اپنی محبت کا دھارا اللہ کی طرف مرکوز کریں۔ یہ ریئل سیلف کا ڈومیننٹ ہونا ہے۔ تو آج کی اس نشست میں جو بنیادی نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ محبت کو صحیح اور درست پیرائے میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔
اس سلسلے میں نے عرض کیا کہ محبت 15 اجزاء پر مشتمل جذبات کا نام ہے، جن میں اٹیچمنٹ، وارمتھ، اٹینشن، کمیونیکیشن، کنسرن، کمفرٹ، انڈرسٹینڈنگ، ایکسیپٹنس، پازیٹیو ری انفورسمنٹ، پریز، گائیڈنس، فائنینشیل سپورٹ، ٹرسٹ، پروٹیکشن اور سیکریفائس، یہ 15 کمپوننٹس شامل ہیں۔ ان سے مل کر بنتی ہے محبت۔ پھر ہم نے آبجیکٹو آف لو دیکھا کہ سیلف ٹرانسینڈنس جو ہے، تزکیہ نفس، وہ محبت کا ایک اعلیٰ اور حقیقی مقصد ہے، تزکیہ نفس کرنا۔ محبت اگر خالص ہوگی تو دونوں انسانوں کو، اگر باپ اور بیٹے میں ہے تو باپ کو بھی اور بیٹے کو بھی تزکیہ نفس عطا کرے گی، ان کی پیوریفیکیشن کا باعث بنے گی اگر خالص ہے۔ میاں بیوی میں اگر محبت خالص ہے تو ان کے تزکیہ نفس کا باعث بنتی ہے، ان کی اسپریچول انہینسمنٹ کا باعث بنتی ہے۔ تو یہ محبت کا آبجیکٹو ہے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا جو اس نشست کا سب سے اہم ترین پوائنٹ تھا، وہ یہ تھا کہ محبت کیا نہیں ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو جس محبت میں ڈسٹریس ہو، اریٹیشن ہو، نروسنس ہو، ڈاؤٹ ہو، اینگر ہو، گلٹ ہو، وری ہو، فیئر ہو، شیم ہو، جیلسی ہو اور سیلفشنس ہو، تو سمجھ لیجئے کہ محبت خالص بالکل نہیں ہے، محبت کا دعویٰ بے بنیاد ہے۔ تو امید ہے کہ اس نشست میں آپ لوگوں کے پاس کچھ سکلز ایسی ہاتھ آئی ہوں گی جن سے کہ آپ میریٹل کاؤنسلنگ میں، کپل کاؤنسلنگ میں اور پیرنٹل ٹریننگ میں آج کی معلومات کو انکارپوریٹ کر پائیں گے، اور ان سے آپ کو اپنے پروفیشنل لائف میں بھی فائدہ پہنچے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اچھی بات یہ کہ آج کی نشست سے کم از کم اگر آپ دوسرے کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے اپنی سائیکو تھراپی اور کاؤنسلنگ کے ذریعے، تو کم از کم خود تو محبت کو درست طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، اور اپنی فیملی میں ان حقائق کو زیر بحث لا سکتے ہیں، ڈسکس کر سکتے ہیں، بیٹھ کے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں لیجر ٹائم میں، کوالٹی ٹائم میں، کہ آئیے سب لوگ بیٹھ کر محبت کو ڈسکس کرتے ہیں کہ محبت کیا ہے، اور اس کا جو مقصد ہے وہ روپے پیسے کا حصول نہیں ہے، اور دنیا داری کے چکروں میں پڑنا نہیں ہے، اور سماج کو خوش کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد جو ہے وہ تزکیہ نفس ہے۔ اور ایک فیملی ایز اے یونٹ آپس میں محبت کو اتنا شدید بنا سکتی ہے کہ وہ فیملی ایز اے یونٹ پھر مجبور ہو جائے کہ وہ اللہ سے محبت کرے ایز اے یونٹ، اور پھر ان فیملیز سے اور ان گھروں سے رفع صوت ذکر ہو، قرآنک الفاظ میں ذکر بلند ہو، اور آسمان سے ان کے گھر ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے نظر آئیں کہ یہاں سے اللہ کی محبت کی کونپلیں پھوٹ رہی ہیں، اللہ کی محبت کے جذبات خارج ہو رہے ہیں ان گھروں سے۔ تو اگر ہر فیملی اللہ کی محبت میں خود کو اللہ کا غلام سمجھے، اور اللہ کی محبت میں یہ بھی بہت زبردست پوائنٹ ہے کہ محبت میں جتنی بھی خرابیاں ہیں، دنیاوی محبت میں، میاں بیوی کی محبت میں، ایموشنل بریک اپس میں، کپلز میں یا پیرنٹل لو میں جتنی بھی خرابیاں ہیں، ان کی اگر کوئی ایک سلوشن مجھ سے پوچھیں تو میں یہ کہوں گا کہ اگر انسان اپنے آپ کو اللہ کا غلام سمجھے تو پھر کوئی خرابی پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر دیکھیے کہ اگر انسان خود کو اللہ کا غلام سمجھتا ہے تو نہ وہ ڈسٹریس ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ وہ ڈسٹریس ہے، نہ وہ اریٹیٹڈ ہے، نہ وہ نروس ہے۔ اس سلسلے میں آپ میرا ایک مضمون مطالعہ فرمائیے، انسانی ذہنی و نفسیاتی صحت سے متعلقہ عقائد پر قرآنی حوالہ جات، تو اس میں یہ سارے عقائد میں زیر بحث لایا ہوں۔ تو جو اللہ کا غلام ہے وہ نہ نروس ہے، نہ ڈاؤٹ فل ہے،
نہ اینگری ہے، نہ گلٹی ہے، نہ وریڈ ہے، نہ فیئرفل ہے، نہ شیمفل ہے، نہ جیلس ہے اور نہ سیلفش ہے۔ اس میں تو اس طرح کے کوئی نیگیٹو ایموشنز ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ بھی بہت اہم نکتہ ہے کہ انسانوں سے محبت وہ شخص خالص اور بھرپور کر سکتا ہے جو خود کو اللہ کا غلام سمجھے۔ شکریہ۔